السلام علیکم۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت پانچوں نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرے، جو عورت پانچوں نمازوں کو اچھے سے ادا کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی خاوند کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی قیامت کے دن داخل ہو جائے گی۔ کیا فرمایا کہ جو عورت پانچوں نمازوں کو پابندی سے پڑھتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو تو ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اس دروازے سے داخل ہو جائے گی۔ یہ جو فضیلت بتائی گئی نا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی، یہ بہت کم لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا الگ نام ہے اور ہر دروازے سے داخل ہونے والے الگ لوگ ہوں گے۔ کسی دروازے سے توبہ کرنے والے داخل ہوں گے، کسی سے روزہ رکھنے والے، کسی سے ذکر کرنے والے، تو اس طرح سے الگ الگ دروازوں سے لوگ داخل ہوں گے، جس کے اندر جو فضیلت ہوگی وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ لیکن 8 دروازوں سے داخل ہونے کی جو فضیلت ہے، یہ صفت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں کس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے درجے پر فائز ہو کہ جب تم جاؤ گے تو جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے اور تم جس دروازے سے چاہو گے داخل ہو جاؤ گے۔ اب بتائیے کہ مردوں میں جس کی زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہوگی، ایسے صدیق کے لیے اللہ تعالیٰ 8 دروازے کھول دیں گے۔ اور جبکہ عورت اگر 5 نمازیں پڑھ رہی ہے اور 5 نمازوں کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ حیران ہوتے ہیں کہ پروردگار نے کتنی بڑی مہربانی فرمائی عورت کے لیے کہ جنت میں داخلہ کتنا آسان کر دیا۔ بس اپنے گھر میں رہے، نمازوں کی پابندی کر لے۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ 5 نمازیں جو ہیں عورتیں اس میں بھی سستی کرتی ہیں۔ ان کے دل میں ہوتا ہے کہ پہلے ذرا یہ کام کر لوں، پہلے یہ کام کر لوں، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایسے ہی ایک کے بعد ایک کام کرتے رہتے ہیں اور نماز میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور بعض وقت نمازی ہماری قضا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں نماز میں سستی نہیں کرنی، ایک کے بعد ایک کام کو نہیں کرنا کہ اب پہلے یہ کر لیں، یہ بنا لیں، اب پہلے صفائی کر لیں، برتن دھو لیں، کھانا بنا لیں۔ اس طریقے سے اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہماری نماز کیا ہوگی، یا تو مکروہ وقت میں ہو جائے گی یا پھر قضا ہو جائے گی۔ تو ہمیں نماز کو کسی بھی حال میں قضا نہیں کرنا۔ دیکھیے اتنی بڑی فضیلت ہمیں صرف ان 3 کاموں پر مل رہی ہے تو ہمیں ان 3 کاموں کو ضرور کرنا ہے۔ پہلی، وقت پہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ دوسری، اپنی عزت کی حفاظت کریں، کسی غیر مرد سے آہستہ سے نرمی سے کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی اس کے ساتھ ایسی رعایت نہ کریں، کوئی میٹھی گفتگو نہیں کریں، ہماری آواز میں لشک نہیں ہو، یا کوئی غیر محرم ہماری تعریف کر رہا ہے تو یہ نہیں ہم اس کی طرف مائل ہو جائیں، بلکہ ہمیں اگر ضرورت کے تحت کسی ضرورت کی وجہ سے کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑ رہی ہے تو کیا کریں گے، اپنی آواز کو سخت رکھیں، اپنے لہجے کو سخت رکھیں، ذرا بھی ڈھیلا نہ ہو، ذرا بھی لشک نہ ہو اور اس سے اچھے سے بات نہ کریں، بس اپنے کام کی بات کریں اور کام کی بات کر کر ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جس سے نکاح کر دیا اسی مرد کے ساتھ خوش رہیں۔ اب چاہے کوئی آپ کے پاس، ہمارے پاس کوئی دوسرا یوسف ثانی بھی بن کر آ جائے، یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت بن کر آ جائے، بہت زیادہ قابل آ جائے، لیکن ہمیں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں تھا اسے ہمیں دے دیا، اب ہمیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا۔ تیسری، اپنے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، اپنے شوہروں کی اطاعت کرنی ہے، اپنے آپ کو دل سے تیار کرنا ہے۔ یہ کام ذرا مشکل ہوتا ہے مگر اللہ کے لیے کہ ہم تواضع اختیار نہیں کر سکتے، یقیناً کر سکتے ہیں۔ دیکھیے مردوں کو تو بہت زیادہ سلوک طے کروائے جاتے ہیں، بہت زیادہ ضربیں لگوائی جاتی ہیں، خانقاہوں میں بٹھایا جاتا ہے، تب جا کے وہ اتنے اونچے درجے پر پہنچتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ ہمیں گھر میں رہتے ہوئے دے دیا صرف ان 3 کاموں پر، جس میں سے آخری کام اور بہت ضروری کام کیا ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری۔ تو ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہے، اپنی دلی خوشی سے کرنا ہے۔ جو عورتیں پوچھتی ہیں نا کہ خاوند کو مٹھی میں کرنے کا طریقہ بتا دیجئے، تو دیکھیے خاوند کو مٹھی میں کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ تم خاوند کی شوہر کی بانی بن جاؤ، وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ جب تم اس کی بانی بن جاؤ گی تو وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب تم اپنی خاوند کی بانی بنو گی خدمت کے ذریعے، محبت کے ذریعے، تو خاوند بھی محبت کی وجہ سے تمہارا غلام بن جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ خاوند کو مٹھی میں کرنے کا نہیں ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مرے گی کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔
کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر عورت اس حال میں مر رہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ جوانی میں تو شوہروں کی خدمت کر لیتی ہیں، بڑھاپے میں انہیں یہ کام بہت زیادہ مشکل لگتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ جنتی عورت جو ہوگی وہ اپنے خاوند کی جوانی میں بھی خدمت کرے گی اور بڑھاپے میں بھی خدمت کرے گی۔ خدمت کا مطلب صرف ایک ہی کام نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس کے کاموں میں اس کا مددگار بننا ہے، اس کے کاموں کا انتظام کرنا ہے، اس کی خوشی کا خیال کرنا ہے، اس کی بیماری میں اس کی تیمارداری کرنی ہے۔ سب محبت کے اعمال اس کی سب یہ خدمت کہے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھیں، وہ اوپر کے پورشن میں رہا کرتی تھیں، ان کے والد نیچے رہا کرتے تھے کہ اللہ کی شان، ان کا شوہر کسی کام سے کہیں گئے تو ان کو جاتے وقت یہ کہہ گئے کہ میرے آنے تک تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب اس کے بعد میں ان کے والد نیچے رہتے تھے، والد بیمار ہو گئے تو صحابیات کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا کرتی تھی، تو انہوں نے اللہ کی بندی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ اللہ کے رسول، میں اوپر کے مکان میں رہتی ہوں، میرے والد نیچے کے مکان میں رہتے ہیں، خاوند بس جاتے ہوئے کہہ گئے ہیں کہ تم میرے آنے تک گھر سے باہر نہ نکلنا، اب میرے والد شدید بیمار ہیں، تو کیا میں کیا کروں؟ اپنے والد کو جا کر دیکھ سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو، جو خاوند نے کہا اس کو پورا کرو۔ چنانچہ کچھ وقت کے بعد ان کے والد اور زیادہ بیمار ہو گئے، انہوں نے پھر پوچھوایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم گھر میں ٹھہری رہو، یہاں تک کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے پھر کہلا کے بھیجا کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب گھر سے نکل سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ تمہارے خاوند جاتے وقت یہ کہہ گئے تھے کہ تم گھر سے باہر نہیں جانا، اس لیے تم اسی پر عمل کرو۔ انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھا، والد کا اپنے چہرہ بھی نہیں دیکھا، والد کا انتقال ہو گیا، انہیں دفن بھی کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھا، اور بنا اجازت خاوند کی وہ گھر سے باہر نہیں نکلی، جبکہ صرف نیچے ہی اترنا تھا۔ جب ان کے والد کو دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورت کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے اس صبر کی وجہ سے، تمہارے خاوند کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے، عورت اگر خاوند کی اطاعت کرے تو اس کی وجہ سے اگر اس کے باپ کی مغفرت ہو سکتی ہے تو اس کے اپنے گناہوں کی مغفرت کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کو کتنا ضروری قرار دیا اور اس کا کس قدر اجر ہے۔ کنز الاعمال کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس عورت کو پسند کرتے ہیں جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو، شوہر سے خوش مزاج رہنے والی ہو، دوسرے مردوں سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ کیا فرمایا اس میں؟ ان اللہ یحب المرأۃ، کہ بے شک اللہ ایسی عورت سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، کتنی پیاری بات ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہیں، شوہر سے محبت کرنے والی ہیں، اور یہ عمل کیا ہے؟ آپ کی دنیاوی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی زندگی کو گزارنے کے لیے، خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، مگر اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ سبحان اللہ، آپ سے ایسی ذات محبت کر رہی ہے جو دنیا اور کو، اتنی بڑی دنیا کو بنانے والا، اتنے بڑے آسمان کو بنانے والا، ہر کام کو کرنے والا، جو جنت اور جہنم کا مالک ہے، وہ رب آپ سے محبت کر رہا ہے۔ وہ اگر آپ سے محبت کرے گا تو پھر آپ کے لیے کتنے اچھے اچھے فیصلے کرے گا۔ اگر ہم کسی سے محبت کریں اور ہم بہت زیادہ چیزوں کے مالک ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو بہت بہت چیزوں سے نواز دیں گے۔ تو اگر حق تعالیٰ شانہ ہم سے محبت کر رہے ہیں تو پھر سوچئے کہ وہ اپنی کون کون سی نعمتیں ہمیں دیں گے، اور نعمتیں بھی ایسی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو پھر اس بات کا دھیان رکھیں کہ اپنے شوہروں سے محبت کریں، غیروں سے اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور خاوند سے خوش مزاجی سے پیش آئیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا سارا دھیان سب کچھ صرف اپنے شوہروں پر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام احادیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔